حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا، ان کی عمر صرف 22 سال کی، بعض روایتوں میں آتا ہے 23 سال کی تھی۔ وہ ایک ایسے گھرانے سے بلانگ کرتے تھے کہ یمن سے کپڑا آتا تھا، برانڈڈ کپڑا آتا تھا۔ یمن بہت مشہور تھا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بہترین کپڑا بنانے کے لحاظ سے، اور عطر وہ استعمال کرتے تھے، ایک مرتبہ کپڑا پہنتے تھے پھینک دیتے تھے، جس گلی سے نکلتے تھے وہ گلی گھنٹوں مہکتی رہتی تھی، عطر العرب کا خطاب تھا آپ کا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے کانوں میں پڑی تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ ہو گئے۔ کپڑا پہننا معیوب نہیں ہے، اچھا عطر لگانا معیوب نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رغبت دلائی ہے، لیکن آدمی کو جب جنون سوار ہو جائے تو پھر ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 22 سال کی زندگی رائیگاں گئیں، آپ مجھے کام میں لائیے، اور آپ نے تربیت فرمائی۔ اور جب مدینہ سے بیعت عقبہ اولیٰ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام کو مبلغ بھیجیے جو دین کو بتائے، تو آپ نے کسی بزرگ آدمی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ نوجوان کا انتخاب کیا، مصعب بن عمیر کا، جن کی عمر 20، 22، 23 سال کی عمر تھی۔ وہ گئے، 1 سال کی مدت میں 73 لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے، جس میں قبیلے کے سرداران بھی تھی۔ معاذ بن جبل کی عمر 25-26 سال بتائی جاتی ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر بن کر کے یمن کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے کہا فیصلہ کیسے کرو گے؟ کہا کہ میں فیصلہ کروں گا قرآن کی روشنی میں۔ کہا قرآن میں نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ کہا آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ کہا وہاں بھی نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ تھوڑے دیر رکے اور کہا قرآن اور حدیث اور آپ کی سیرت کی روشنی اور اس کی اسپرٹ کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، میں خود سے فیصلہ کروں گا کہ اسلام کی روح کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان کی پیٹھ اور سینہ تھپ تھپایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے قاصد کو ہرا بھرا رکھے اور ان کو خوش و خرم رکھے۔ دوستو، یہ نوجوانوں کی فہرست ہے۔ 22 سال کا ایک نوجوان ہے صحابی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ بن کذاب کے دربار میں بھیجا تھا۔ آپ کے خلاف ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کا علاقہ تمہاری نبوت کا، ادھر کا علاقہ ہماری نبوت کا۔ آپ اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا، آپ کے برداشت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کی نرمی کا، آپ کے دقت القلبی کا۔ آپ دعا کر دیتے کہ بارے الہ اس کو ختم کر دے، بھسم کر دے، تو وہ شخص ختم ہو جاتا، فتنہ نہ پیدا ہوتا۔ لیکن آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ چھوڑا کہ صبر کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، بردباری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اسٹرگل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تو بھی مسلمان ہو جا، کیوں جہنم کو دعوت دیتا ہے؟ آپ نے ایک لیٹر لکھا اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے تھے، گورے چٹے تھے، زبان بہت اچھی تھی، عربی بہت صاف بولتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ مسیلمہ نے خط پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آگ بگولا ہو گیا، خط کو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا اور حضرت حبیب کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا، جلاد کو بلا کے کہا ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹنا تھا کہ خون کا پھوارہ نکلنے لگا۔ اس نے کہا اب بتا میں جھوٹا ہوں اور محمد سچا ہے؟ العیاذ باللہ۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جلاد نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ جو 22-23 سال کا نوجوان تھا صحابی رسول، جس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، وہ جسم زبان میں جب تک طاقت رہی وہ یہی کہتے رہے تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور شہید ہو گئے۔ بوڑھی ماں جو لٹھیا ٹیک کے چلتی تھی اور جوان بیٹا جو اس کی امید تھا، اس ماں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا تھا، لیکن سن لو میں نے اپنے بیٹے کو پالا ہی اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے۔